ہم اس کو منع کیے کر، تو بولی نہیں ممی اب ہم شروع سے گئے، اس کو عادت پڑ گئی ہے، وہ بھی کبھی کبھی دباتا ہے، کہنے پہ دباتا ہے، آلویز وہی دبائے، لیکن لڑکی روز ہی دباتی ہے۔ تو آپ اپنی نرک کی ویوستھا کر لو، اور کبھی نہ کبھی اس کنیا کے چرن دھوئے ہوں گے آپ نے اپنی بیٹی کے، دھوئے ہوں گے، اور وہ جل پیا بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پنڈت کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ سوال کرتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ رات کو میرے پاؤں دبا کر سوتی ہے، اور لیکن میں اس کو منع کرتی ہوں کہ آپ میرے پاؤں نہ دبایا کرو۔ آگے سے پنڈت کا کہنا تھا کہ اگر آپ کی بچی آپ کے پاؤں دباتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نرخ میں جائیں گی، یعنی دوزخ میں جائیں گی۔ تو اس عورت کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو منع کرتی ہوں کہ آپ میرے پاؤں نہ دبایا کرو، اور میرا جو بیٹا ہے وہ کبھی کبھی میرے پاؤں دبا دیتا ہے، لیکن جو میری بیٹی ہے وہ روزانہ ہی میرے پاؤں دباتی ہے۔ تو پنڈت نے اس کو جو ہے ماں کو کہا کہ آپ اپنی بیٹی کے پاؤں دھو کر اس کا پانی بھی پیا کرو اور اس کے اپنی بیٹی کے پاؤں دبایا کرو۔ یہ عجیب سی کچھ بات لگی مجھے، تو آئیے ہم آپ کو جو ہے وہ کلپ بھی دکھاتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب بھی جانتے ہیں۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، اینڈ تک دیکھیے گا۔ آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گروجی اس دن میں نے سنا کہ لڑکیوں کو پیر نہیں چھونا چاہیے، لیکن میری لڑکی شروع سے جاتی تھی اسکول تو میرا پیر چھو کے ہی جاتی تھی، اور آج بھی کوچنگ جاتی ہے تو بنا پیر چھوئے نہیں جاتے ہیں۔ ہم اس کو منع کیے کر، تو بولی نہیں ممی اب ہم شروع سے گئے، اس کو عادت پڑ گئی ہے، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تو میرے پیر بھی دباتی ہے۔ تو ہم یہی جاننا چاہتے ہیں گروجی کچھ ایسا بتا دیجئے کہ ہم آج اس کو سمجھا دیں جا کے۔ بیٹا کتنا بڑا آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے؟ جی۔ اس سے کہو وہ آپ کے چرن دبایا کرے۔ وہ بھی کبھی کبھی دباتا ہے، کہنے پہ دباتا ہے، آلویز وہی دبائے، لیکن لڑکی روز ہی دباتی ہے۔ تو آپ اپنی نرک کی ویوستھا کر لو۔ جی گروجی، اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں۔ نرک کی ٹکٹ کروا لو، وہ تو ہو ہی گئی ہے۔ آپ کے کوشچن کا آنسر یہ ہے کہ نوراترے جب آتے ہیں تو آپ ان کنیاؤں کا پوجن کرتی ہیں کہ نہیں؟ جی گروجی ابھی تو نہیں کرتے ہیں، ابھی کرتے نہیں ہیں۔ آپ کنیا پوجن نہیں کرتے؟ نہیں، ابھی کچھ دن سے نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے کیے؟ ہاں کیے ہیں گروجی۔ اور کبھی نہ کبھی اس کنیا کے چرن دھوئے ہوں گے آپ نے اپنی بیٹی کے؟ جی دھوئے ہوں گے، جی۔ اور وہ جل پیا بھی ہوگا، پیا کہ نہیں؟ جی ہاں۔ اب ہم کو دیا کر کے بتائیے، ایک طرف آپ ان کے چرن دھو رہی ہیں، جی ان کے چرنوں تک پان کر رہی ہیں، جی، اور دوسری طرف اسی بیٹی سے چرن کی سیوا کروا رہی ہیں، کیا پرنام ہوگا اس کا؟ اس کو کہہ دیں بیٹا اگر تم چاہتی ہو کہ میں نرک میں نہ جاؤں تو پلیز آپ میرے چرن مت دباؤ، آپ نے بہت سیوا کری ہے، بھگوان آپ کی ساری منوکامنا پوری کرے۔ I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? بھائی صاحب نے پوچھا کہ ججمنٹ ڈے کا ذکر ہے قرآن کے علاوہ باقی کتابوں میں، بالکل صحیح ہے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہے، ہندو مذہبی کتاب میں وید میں لکھا ہے کہ امتحان ہوگا پھر سورگ اور نرک میں جائیں گے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کا، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں، کلو نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول شیل ہیو اے ٹیسٹ آف ڈیتھ، ہر نفس موت کو چکھے گا، لیکن فائنل ججمنٹ، فائنل حساب کتاب ہوگا آخرت میں۔ اور جو کوئی آگ سے، دوزخ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، وہی سفلتا پاتا ہے اس زمین پر، اس دنیا میں۔ تو ہندو دھرم کتاب میں بھی لکھا ہے، بائبل میں بھی لکھا ہے، اور قرآن میں بھی لکھا ہے۔ توبہ کیجئے، شرک کرنا بند کیجئے، انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی، خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے، جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی، اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو،
صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، یہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْیَمَ، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب اور آپ کا رب ہے۔ انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں، اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاہی میں تبدیل کریں گے، پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے۔ اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے، سورہ حج سے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو سنو، جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ، اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے ایک مکھی کو بنانے کے لیے، پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے، اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ کمزور ہے وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔